آج کا سبق اس شعر کے ساتھ: عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمانوں میں، نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ ہیلو ڈیئر اسٹوڈینٹس، تو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل لینگویج والا پر۔ اسٹوڈینٹس، آج کے اس کلاس میں، آج کے اس لیکچر میں، آج کے اس ویڈیو میں، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کلاس 12 اردو کی کتاب جس کا نام ہے کہکشاں، اسی سے لیا گیا ایک سبق جس کو ہم اور آپ مرزا فرحت اللہ بیگ کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں۔ تو اسٹوڈینٹس، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بنا ٹائم برباد کیے اور دیکھتے ہیں اسکرین کی طرف۔ تو اسٹوڈینٹس، جیسا کہ آپ کو ہیڈنگ میں لکھا ہوا دکھ رہا ہے مرزا فرحت اللہ بیگ، یہ جو ہیڈنگ میں لکھا ہوا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے مرزا فرحت اللہ بیگ۔ اور یہ جو بہترین تصویر میں دکھ رہے ہیں یہی ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے جد امجد مرزا افضل بیگ بدخشان سے ترک وطن کر کے شاہ عالم ثانی کے زمانے میں ہندوستان آئے۔ کون ہے مرزا فرحت اللہ بیگ؟ تو مرزا فرحت اللہ بیگ کے جد امجد مطلب مرزا فرحت اللہ بیگ کے دادا بدخشان سے ترک وطن کر کے، کہاں سے؟ بدخشان سے کیا کیے؟ ترک وطن، گھر بار چھوڑ کے بدخشان سے کہاں آئے؟ ہندوستان آئے۔ وہ بھی کس کے دور میں آئے؟ تو شاہ عالم ثانی کے زمانے میں ہندوستان آئے۔ تو اس پورے لائن کا خلاصہ یہ ہے کہ جو مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب ہیں ان کے جد امجد جو ہیں وہ مرزا افضل بیگ ہیں، اور یہ جو مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں ان کے جد امجد مرزا افضل بیگ بدخشان سے وطن کو چھوڑ کر، ترک کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، و ترک وطن کر کے، وطن کو چھوڑ کے شاہ عالم ثانی کے زمانے میں ہندوستان آئے تھے، ہندوستان آئے اور فوج میں ملازم ہوئے۔ ہندوستان تو آئے ہی آئے اور انہوں نے کام کون سے اختیار کی؟ فوج میں ملازم ہوئے، فوج میں ملازمت اختیار کی۔ فرحت کے دادا مرزا عبدل بیگ کی مالی حالات اچھی نہیں تھی۔ کیا نہیں تھی؟ فرحت کے دادا مطلب مرزا فرحت اللہ بیگ کے دادا مرزا عبداللہ بیگ کی مالی حالات کیا تھی؟ اچھی نہیں تھی۔ 1857 کے انقلاب سے یہ خاندان بھی متاثر ہوا اور دہلی سے ہجرت کر کے حیدرآباد دکن چلا گیا۔ کیا ہوا؟ 1857 کے انقلاب سے، 1857 میں جو انقلاب آیا اس انقلاب سے یہ خاندان، کون خاندان؟ مرزا فرحت اللہ بیگ کا جو خاندان تھا، یہ خاندان بھی کیا ہوا؟ متاثر ہوا اور دہلی سے ہجرت کر کے کہاں چل دیے؟ مطلب دہلی سے کوچ کیے، دہلی سے حیدرآباد کی طرف چلے گئے۔
ہجرت کرنا مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے آنا. دہلی سے ہجرت کر کے کہاں آئے؟ حیدرآباد دکن چلے آئے. تذکرہ نویسوں کے مطابق مرزا فرحت اللہ بیگ ستمبر 1883 میں پیدا ہوئے، لیکن خود ان کے بیان کے مطابق وہ اگست 1885 میں تولد ہوئے تھے، اور یہی درست ہے. کیا؟ تذکرہ نویسوں کے مطابق، جو تذکرہ لکھنے والے ہیں ان کے مطابق مرزا فرحت اللہ بیگ ستمبر 1883 میں پیدا ہوئے، مطلب اس دار گیتی میں تشریف لائے، اس دار گیتی میں آئے، لیکن خود ان کے بیان کے مطابق، کن کے بیان کے مطابق؟ مرزا فرحت اللہ بیگ کے بیان کے مطابق وہ اگست 1885 میں تولد ہوئے تھے، پیدا ہوئے تھے، اور یہی درست ہے. جائے پیدائش محلہ چوڑی والا دہلی ہے. ان کے والد کا نام مرزا حشمت اللہ بیگ تھا. فرحت صرف 10 روز کے تھے تو ان کی والدہ مشرف جہاں بیگم کا انتقال ہو گیا، ہے نا. ان کے والد کا نام، کن کے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ کے والد کا نام کیا تھا؟ مرزا حشمت اللہ بیگ تھا. فرحت صرف 10 دن، ہے نا، 10 روز کے تھے. مرزا فرحت اللہ بیگ صرف کتنے دن کے تھے؟ صرف 10 روز کے تھے. تو ان کی والدہ مشرف جہاں بیگم کا انتقال ہو گیا. ان کی لاولد اور بیوہ پھوپھی حسن جہاں بیگم نے انہیں اپنی اولاد کی طرح پالا. کن کو پالا؟ ان کی لا ولد مطلب بنا اولاد والی، ہے نا. ان کی جو پھوپھی تھی ان کا کوئی اولاد نہیں تھا، وہ کیا تھی؟ بیوہ تھی. تو ان کا نام جو تھا حسن جہاں بیگم تھا. تو انہوں نے، حسن جہاں بیگم نے اپنی اولاد کی طرح پالا کنہیں؟ مرزا فرحت اللہ بیگ کو. حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ کی مسجد میں ایک بزرگ سید ولی اللہ رہتے تھے. انہوں نے ہی ان کی بسم اللہ کرائی. مولوی قمر الدین سے کلام پاک پڑھا. گورنمنٹ ہائی اسکول کشمیری دروازہ دہلی سے انٹرانس کا امتحان پاس کیا. 1991 میں ہند کالج میں داخلہ لیا. یہاں سے 1993 میں انٹرمیڈیٹ کی سند حاصل کی. سینٹ اسٹیفنر کالج سے BA کیا. انہوں نے اسی کالج میں MA کیا. ہے نا. ان کی پھوپھی نے ان کو پالا. حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ کی مسجد میں ایک بزرگ سید ولی اللہ رہتے تھے. انہوں نے ہی کیا کرائی؟ انہوں نے ہی بسم اللہ کرائی. مولوی قمر جہاں نے کیا کیا؟ مولوی قمر الدین سے کلام پاک پڑھے. گورنمنٹ ہائی اسکول کشمیری دروازہ دہلی سے انٹرانس کا امتحان پاس کیا. 1991 میں ہندو کالج میں داخلہ لیا. یہاں سے 1903 میں انٹرمیڈیٹ کی سند حاصل کی. سینٹ اسٹیفنر کالج سے BA کیا. انہوں نے اسی کالج میں MA میں بھی داخلہ لیا، لیکن معاشی حالات کمزور ہونے کے سبب تعلیم مکمل نہیں کر سکے. کیا نہیں کر سکے؟ معاشی حالات مطلب، ہے نا، انکم، سورس آف انکم جو ہے، جس سے کہ لوگ اچھے خاصے ارننگ کرتے ہیں اور اس سے اس کا مالی حالات ٹھیک ہوتا ہے، معاشی حالات. تو ان کا جو ہے معاشی حالات کمزور رہا، جس سے کارن انہوں نے تعلیم مکمل نہ کر سکی. اپنی تعلیمی زندگی کے دوران انہوں نے کھیلوں سے بھی بہت دلچسپی رہی. انہیں کھیلوں سے بہت دلچسپی رہی. کرکٹ، ٹینس، چوسر اور شطرنج وغیرہ بھی سبھی کچھ کھیلتے تھے. فرحت اللہ بیگ تلاش معاش کے سلسلے میں حیدرآباد آئے اور وہاں کے ایک اسکول میں انگریزی کے معلم بنائے گئے.
1918 میں ہائی کورٹ میں مترجم مقرر ہوئے۔ 1910 میں جوڈ سیل امتحان پاس کیا اور اس میدان میں مختلف عہدوں پر ترقی کرتے ہوئے 1939 میں ہائی کورٹ کے انسپیکٹنگ آفیسر بنے اور 1942 میں اسی عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ کیا کیا ہوئے؟ فرحت اللہ بیگ تلاش معاش کے سلسلے میں، کس کے سلسلے میں؟ روزی روٹی کمانے کے سلسلے میں حیدرآباد آئے، ٹھیک، اور وہاں کے ایک اسکول میں کیا رہے؟ انگریزی ٹیچر بنے۔ 1939 میں ہائی کورٹ کے انسپیکٹنگ آفیسر بنے۔ 1942 میں اسی عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی شادی اگست 1908 میں ان کی چچا ساجد بیگ کی لڑکی نسیمہ سلطانہ سے ہوئی۔ انتقال کے بعد دوسرا نکاح پہلی بیوی کی بہن حمیدہ سلطانہ سے ہوا۔ فرحت اللہ بیگ کا انتقال 27 اپریل 1947 کو بعارض قلب ہوا اور ٹھکی جیل کے قریبی قبرستان سرائے الہی چمن میں سپرد خاک ہوئے۔ مرزا صاحب نے مضامین لکھے۔ کیا لکھے؟ مضامین لکھے، مضمون جمع مضامین۔ ادیبوں کے حالات قلم بند کیے۔ شاعری بھی کی، لیکن ان کی شہرت کا اصل دار و مدار ان کے بے مثال خاکے ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی پر منحصر ہے۔ یہ خاکہ پہلی مرتبہ انجمن ترقی اردو ہندی کے رسالے اردو کے شمار جولائی 1927 میں طبع ہوا تھا۔ یہ خاکہ نہ صرف ان کا بلکہ اردو کے بہترین خاکوں میں ایک ہے۔ دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ اور پھولوں والوں کی شعر بھی ان کی یادگار تحریریں ہیں۔ ان کے مضامین فرحت کے نام سے 7 جلدوں میں طبع ہوئے۔ ان کی دیگر کتابوں میں انشا، دیوان یقین، دیوان نظیر، میری داستان اور میری شاعری اہم ہے۔ مرزا صاحب نے مضامین لکھے، ادیبوں کے حالات قلم بند کیے، شاعری بھی کی، لیکن ان کی شہرت کا اصل دار و مدار ان کے بے مثال خاکے ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی۔ کیا؟ ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی پر کیا ہے؟ منحصر ہے۔ یہ خاکہ پہلی مرتبہ انجمن ترقی اردو ہندی کے رسالے جولائی 1927 میں طبع ہوا تھا، شائع ہوا تھا۔ یہ خاکہ صرف ان کا بلکہ اردو کے بہترین خاکوں میں ایک ہے۔ دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ اور پھول والوں کی شعر بھی ان کی یادگار تحریریں ہیں۔ ان کے مضامین فرحت کے نام سے 7 جلدوں میں شائع ہوئے۔ ان کی دیگر کتابوں میں انشا، دیوان یقین، دیوان نظیر، میری داستان اور میری شاعری اہم ہے۔ تو اسٹوڈینٹس، ویڈیو میں انت تک بنے رہنے کے لیے دھنیہ واد۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ڈے ایک نئے چیپٹر اور ایک نئی انداز اور ایک نئے جنون کے ساتھ۔ تو جب تک کے لیے دھنیہ واد۔